أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتحاد، اتفاق اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی اس نعمت کا ہمیں احساس دلایا کہ تم اپنے تفرقہ بازی، بے راہ روی اور بے دینی کی وجہ سے جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ رب العزت نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اور بچانے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور نبی علیہ السلام. آپ کی برکت سے، آپ کی دعوت و تبلیغ سے اللہ نے آپ کو وہاں سے بچا لیا. اب قیامت تک کا ایک اور ضابطہ ارشاد ہو رہا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ہمیشہ ایک نہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کے کاموں کی دعوت دے. دائی گروہ. جو خیر کے کاموں کی دعوت دے، وہ ایک گروہ تم میں ایسا ہونا چاہیے. ایسے نہ ہوں کہ سارے کے سارے ایسا نہ ہوں کہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہوں جو بالکل دور الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں کہ میاں ہر کوئی اپنی آپ جانے. یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. ایک نہ ایک گروہ ایسا ہو جو دعوت دے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے دینے کو اس امت کے ذمے لگایا ہے. فلولا نفر، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، من طائفۃ، ہر بستی سے، منہم، تاکہ وہ تمہیں تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ سمجھاتا رہے. یہ امت اس لیے ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تم تو امت ہی وہ امت ہو جن کے ذمے نیکی کا حکم دینا ہے. تو گویا کہ دائی ہونا کسی نہ کسی کا یہ ضروری ہے. منکم کا لفظ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کام بے شک سارے نہ کر سکے، لیکن سارے کے سارے خاموش بھی نہ رہیں. جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی 1 2 4 لوگ شریک ہو جائیں تو سب کو اللہ پاک اس کا ثواب دیتے ہیں. اسی طرح پورے کا پورا شہر، پوری کی پوری امت دائی بنے یہ مشکل ہے، لہٰذا سب دائی نہ بنے، یہ گناہ گار ہوں گے. کوئی نہ کوئی دائی ہونے چاہیے. جس طرح اعتکاف پورے محلے میں، پورے مسجد میں کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارا محلہ گناہ گار. 1 2 4 کو اللہ یہ سعادت دے دے تو باقیوں کے لیے بھی خیر ہو جاتی ہے.
دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا تو ہر ایک پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ البتہ دین کا خصوصی علم، جسے ہم مفتی کہہ لیں، جسے ہم عالم کہہ لیں، یہ سب پر لازم نہیں ہے۔ کوئی بن جائے تو وہ باقیوں کی اصلاح کا کام کرے گا۔ اسی لیے ہم میں سے داعی ہونا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جس کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے پھر داعی کے بہت بڑے درجے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو نیکی کا حکم دے، خیر کا حکم دے، نیکی کے کاموں کا حکم دے، اور یہ ترغیب چلاتی رہے۔ نیکی کا حکم دینا یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم سب نے نبھانا ہے۔ نیکیوں میں بنیادی کون سی شے ہے؟ ایک قرآن پاک کی تعلیم، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ، سنت مبارکہ۔ ان کی تبلیغ کرتی رہے، ان کا عمل کرتی رہے، تجارت میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، شادی غمی میں، ہمارے طرز بود و باش میں، ہماری ہر قسم کی وہ سرگرمی جو ہماری بطور انسان ہماری ضرورت ہے، اس میں ہمیں نیکی کا حکم کرتے رہے۔ یہ نیکی کا حکم کرنے والے جب تک ہیں، انہیں اللہ کی سب سے پہلے نیکی کا حکم نہ کرنے والوں میں بنی اسرائیل والے تھے۔ انہوں نے خود تو نیکی کی نہ کی، امر بھی نہیں کرتے۔ جو گناہ کر رہے ہیں ہاں وہ کہہ دیتے تھے میاں اپنی آپ جانے، ہمارا کیا، ہم نے کون سا ان کی قبر میں جانا ہے، اور انہوں نے کون سا ہماری قبر میں جانا ہے، یہ جانے، ان کا کام جانے، کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یہ میں ان کے انداز کو آج کے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ نیکی کا حکم کرنا، اس سے اگر سب لوگ اجتناب کریں اور دور ہو جائیں اور نیکی کا حکم نہ کریں، تو یاد رکھیں یہ بات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہیں۔ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ برائی سے روکنے کی بھی 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ من رآ منکم، تم میں سے جو شخص دیکھے منکرہ، برائی کو، اسے چاہیے کہ اسے روک دے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، فلیغیر بیدہ، اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے۔ فإن لم یستطع، اگر اس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، زبان سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو پھر دل سے روکے، دل میں نفرت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اس پر لکھتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس نظام ہے۔ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہ روکیں تو سزا دے، ان کو مجبور کرے کہ وہ برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر حکومت کی ہے، ثانوی طور پر ہر سربراہ کی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو، والد اپنی اولاد کو، استاد اپنے طلباء کو، افسر اپنے ماتحتوں کو، جتنا کوئی بڑا ہے، کلکم مسئول وکلکم عن رعیتہ، مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنی نگرانی میں ہونے والے لوگوں کے متعلق وہ جواب دہ ہے۔ تو پھر ان نگران کو چاہیے کہ ان کو روک دے۔ زمانے کا رواج اور دستور بھی یہی ہے، اگر مدرسے کا طالب علم
کوئی شرارت کرے تو لوگ فٹ سے استاد کے پاس آ جاتے ہیں کہ استاد نے تو نہیں کی، لیکن کہتے استاد کو ہیں۔ اس کا مقصد ہے نیچرل استاد کی ذمہ داری تھی اسے اس سے روکے۔ محلے میں کسی کا لڑکا آپس میں بچے لڑ پڑے، سیدھا ہم اس کے والد کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، بھی تیرے بیٹے نے یہ کیا۔ بھئی والد تو نہیں لڑا، بھی چونکہ ذمہ داری والد کی تھی لہٰذا یہ گلہ بھی والد کو بنتا ہے۔ تو امر بالمعروف کے تحت، نہی عن المنکر کے تحت پہلا درجہ جو ہے اس کا حق حکومت وقت کے پاس ہے۔ اب حکومت وقت جو ہے وہ جواب دے گی کہ تم نے کسی کو کتنا روکا، اللہ کے حضور ان حکام کو یہ جواب دینا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے فبلسانہ، زبان سے روک دیں۔ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکیں۔ ان کی ذمہ داری علماء اور صاحب منبر و محراب لوگوں پر پڑتی ہے، جن کی باتوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جن کی باتوں کو لوگ لیتے ہیں، جن کے علم و تقوی پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر وہ علماء حق نہ رہے اور انہوں نے روکنے کا یہ عمل نہ کیا تو وہ بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ تیسری ذمہ داری بنتی ہے بھائی دل میں برا سمجھیں، یہ عوام الناس کا کام ہے۔ ادارے بھی روک رہے ہیں، نہیں رک رہا، علماء بھی روک رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ اب عوام کو چاہیے کہ کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ وہ اداروں کے روکنے کے باوجود، قانون موجود ہونے کے باوجود، چھپ چھپا کے، علماء کے روکنے کے باوجود بھی چھپ چھپا کے وہ برائی کا حصہ بن جاتے ہیں، برائی سے دور رہنے کی بجائے۔ تو اس کا مقصد ہے ذالک اضعف الایمان، ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ جو تھا یہ بھی تمہارے ہاتھوں سے گیا۔ اتنے بھی ہم نہ رہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، من سرت کا حسنتن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، تو نیکی کرے اور تجھے خوشی محسوس ہو، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا، غریب کی دست مدد کرنا، ہاتھ بٹانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، قومی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، انفرادی طور پر لوگوں کی مدد کرنا، جب تو ایسی نیکیاں کرے اور ان نیکیوں پر تجھے سکون اور تسلی اور خوشی محسوس ہو، اور جب تجھے تیرے گناہ غمگین کر دیں، وَإِذَا أَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، بطور انسان کمزوریاں چمٹی ہوئی ہیں، بندے سے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب گناہ ہو جانے کے بعد تجھے تکلیف، غم اور پریشانی محسوس ہو، ندامت محسوس ہو، پس فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اگر یہ دو کیفیتیں تیری ہیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مومن ہے۔ یعنی یہ اضعف الایمان والی بات ہے۔ نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دیں، اس کا مقصد ہے تو مومن ہے۔ یہ ہے وہ سب سے کم درجہ جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گلی، کوئی معاشرہ، کوئی محلہ، کوئی بستی ایسی ہے جس پوری بستی میں یدعون الی الخیر کا مصداق دائی بھی کوئی نہیں، یامرون بالمعروف نیکی کا امر کرنے والا بھی کوئی نہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والا بھی کوئی نہیں، پھر دیکھ لیں کہ بھئی وہ پوری بستی کا کیا بنے گا۔ بہت سارے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے گزرے جنہوں نے دائی بننا چھوڑ دیا، خیر کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات برائی کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، انہیں نشان عبرت بنا دیا۔
آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ کہنا کہ ہر کوئی اپنی آپ جانے، یہ کہنا ہر کسی نے اپنے کیے کا خود جواب دینا ہے، یہ کہنا مجھے اس کی اچھائی برائی سے کیا واسطہ، یہ کہنا میرا کیا لینا دینا، بھئی وہ جانے، ان کا کام جانے، یقین سمجھیے یہ ہمارا کام نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں دیگر امتوں کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کو نبھانے والوں میں بن جائیں، داعیوں کی فہرست میں بھی نام لکھوا لیں، آمر بالمعروف کی فہرست میں بھی نام ہو اور ناہی عن المنکر کی فہرست میں بھی نام ہو۔ اگر ہم میں یہ خوبیاں پائی گئیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر اللہ تعالیٰ اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالتے جس ذمہ داریوں کو وہ اٹھانے کا متحمل ہی نہ ہو، اس میں اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں تم پر ڈالتے ہیں، جن آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کرتے ہیں، جن باتوں میں تمہیں تکلیف دی جاتی ہے، وہ ساری اس قابل ہیں اور تم بھی اس قابل ہو کہ تم وہ سہ سکتے ہو۔ اگر یہ دعوت دینا ہمارے لیے مشقت والا عمل ہوتا تو اللہ بندوں کو کبھی مشقت میں مبتلا نہ کرتے۔ نیکی کا حکم کرنا اگر مشقت والا امر ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم کرنے کا ہمیں پابند نہ کرتے، مشقت میں مبتلا نہ کرتے۔ برائی سے روکنے کی تاکید کرنا اگر مشقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے یہ مشقت والا کام نہ لیتے۔ اب نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، اس کے لیے اگر بہترین کوئی زمانہ ہمارے سامنے ہے کہ جس زمانے میں ان خصوصیات کے حامل لوگ پائے جاتے تھے تو وہ سب سے زیادہ مبارک کا زمانہ، برکت والا زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، جس میں صحابہ کرام میں یہ تمام خصوصیات اتنی رچی بسی ہوئی تھیں کہ دعوت کو نکلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جہاد پر جا رہا ہوں اس بستی کے فتح کرنے کو، مجھے واپس نہیں لے آنا، میں شہید بھی ہو جاؤں تو جتنا آگے جا سکو میری میت کو لے جا کے دفن کرنا، تاکہ میں اس بات کا واضح قیامت کے دن ثبوت پیش کر سکوں اور حجت کر سکوں یا اللہ میں تو دعوت کے لیے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، نیکی کا امر کرنا، نیکی کو پھیلانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض جید صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ ابھی ہر محاذ پہ آپ کوشش نہ کریں، ہر محاذ کی کوشش سے ہو سکتا ہے ہم نتائج حاصل نہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی دین کے اس جز پر عمل کرانے کے لیے جہاد کروں گا، مرتدین کے خلاف بھی جہاد کروں گا، مدعیان نبوت کا بھی کلا کما کروں گا، اور بغاوتیں جو بارڈروں پہ سرحدوں پہ ہیں ان کو بھی ہر صورت دباؤں گا، ہر شعبے پر محنت کروں گا۔ آپ نے جانشین پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کامیابی ہمارا مقدر بھی بن سکتی ہے اگر ہم اس طرح کی کوشش کاوش کریں اور اس کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سے خیر کے کام لے، اللہ ہمیں یہ خوبیاں نصیب فرمائے، وہ جو جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائیں اور ہماری کامیابی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔